بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا ٹاپک ہے علی گڑھ موومنٹ اینڈ سروسز آف سر سید احمد خان کہ علی گڑھ موومنٹ کیا ہے اور سید احمد خان کی خدمات کیا ہیں پاکستان کی ہسٹری میں. تو سب سے پہلے جو ہے ہم 1857 کا جیسا کہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے کیونکہ مسلمانوں نے تعلیم حاصل نہیں کی اور اس کے مقابلے میں ہندو اور سکھ جو مسلمانوں سے بہت آگے نکل گئے. تو اس سچویشن میں اس صورتحال میں سر سید نے مسلمانوں کی کیا خدمات کی اور آپ نے کس حد تک مسلمانوں کو ان کی دوبارہ جو ہے زوال سے عروج کی طرف لے کے آنے میں کیا کردار ادا کیا. سر سید احمد خان واز اے گریٹ انڈین مسلم لیڈر. Sir Syed Ahmad Khan was a great Indian Muslim leader who came to prominence after the War of Independence in 1857. کہ سر سید احمد خان ایک عظیم جو ہے انڈین مسلم لیڈر تھے اور ان کی جو نمایاں جو کارنامے ہیں وہ ہمیں 1857 کے بعد نظر آتے ہیں. When India was amalgamated in the British Empire by the dissolution of East India Company. یہ 1857 کے بعد جب برٹش جو ہے امپائر نے پورے ہندوستان کو برٹش امپائر کے اندر شامل کیا, برٹش سلطنت کے اندر, اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا. The Britishers made the Muslims responsible for the War of Independence and they were introduced to misery by the Britishers through confiscating their properties and denying their employment. برٹشرز نے تمام تر جو ذمہ داری ہے جنگ آزادی تھی وہ مسلمانوں پر ڈال دی اور جس کی وجہ سے مسلمانوں پر جو ہے مختلف ظلم کرنا شروع کیا. مسلمانوں کی تمام جو ادارے ضبط کر دی, ان پر سروسز ملازمتیں بند کر دی اور طرح طرح کے مظالم جو ہے انگریزوں نے مسلمانوں کے اوپر ڈالے. اچھا, پولیٹیکلی the Muslim of India were reduced from the position of rulers to the position of subject. کہ اگر ہم سیاسی طور پر دیکھیں 1857 کی جنگ کے بعد تو مسلمانوں کو جو پہلے عروج پر تھے, جو حکمران تھے ہندوستان کی, اس کو ان کی پہلے حکمرانی سے بالکل نیچے کی طرف, پستی کی طرف لے گیا, پوزیشن آف سبجیکٹس کی طرف لے گیا, ان کی سبجوگیشن کی طرف, انتہائی اعلیٰ مقام سے انتہائی نچلے مقام تک مسلمانوں کو لے گیا. Similarly, Muslims were economically targeted by confiscating their land and denying them the job. اور سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اقتصادی طور پر بھی ٹارگیٹ کیا گیا اور مسلمانوں پر جو ہے ان کی زمینیں جو ہے ضبط کر دی گئی اور جاب کی جو مواقع ہیں وہ بند کر دیے گئے. They were reduced to poverty. اب مسلمان جو ہے غربت کی طرف مسلمانوں کو دھکیل دیا گیا. کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ تعلیم میں پیچھے ہیں, جب آپ کے جاب کے مواقع نہیں, آپ کی جائیدادیں ضبط کر دی جاتی ہے تو پھر مسلمان یقینی طور پر جو ہے غربت کا شکار ہو جاتے ہیں. Educationally Muslims were far more behind the Hindus. اور تعلیمی میدان میں بھی جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں بھی جو ہے بہت پیچھے کر دیا. مسلمان خود بھی جو ہے مغربی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. بہت سے مسلمان خدامت پسند جو علماء ہیں وہ مسلمانوں کو تعلیم حاصل سے منع کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مغربی تعلیم جو ہے اسلامی عقائد اور روایت کے منافی ہے. Based upon their political, economic and educational condition, we can perceive their social standing. اب اس مسلمانوں کی سیاسی, اقتصادی اور ایجوکیشنل حالات سے پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان کس لیول پر کھڑے تھے, مسلمانوں کی حالات کیا تھی. ہم ان کی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح مسلمان جو ہے نا انتہائی پستی کی طرف چلے گئے تھے. It was in these dejected conditions that Syed Ahmad Khan started a movement for the revival of Indian Muslim. اس صورتحال میں, اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی صورتحال جو مسلمان انتہائی پستی کی زندگی گزار رہے, انتہائی حالت مسلمانوں کی خراب تھی, اس وقت سر سید نے مسلمانوں کو بحالی کی طرف لے کے سر سید کے موومنٹ نے, جس کو کہتے ہیں علی گڑھ موومنٹ. The movement started by Sir Syed Ahmad Khan was an educational movement. اصل میں اس کو تحریک علی گڑھ بھی کہا جاتا ہے, سر سید احمد خان کی تحریک بھی کہا جاتا ہے. اصل میں یہ ایک تعلیمی تحریک تھی, سر سید احمد خان کی تحریک. اچھا, دا لائف سر سید احمد خان, ہم تھوڑا سا سر سید کی تحریک علی گڑھ کی ہسٹری ہے, اس کی تاریخ پڑھنے سے پہلے ہم سر سید کی لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ پیدا کب ہوئے, آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ نے نوکریاں کس کس جگہ پر کی. تو he was born in Delhi on October 1717. آپ 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے. his father سید محمد تقی was a saintly person. آپ کے جو فادر ہے سید محمد تقی ایک بہت ہی متقی
شخص تھے. سر سید احمد خان studied medicine but left it and started learning کوڈ سسٹم. سر سید احمد خان پہلے طب کی تعلیم حاصل کر سکتے میڈیسن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے, لیکن آپ نے اس کو چھوڑا اور آپ نے ان کی کوڈ کی یعنی کہ تعلیم لا کی تعلیم آپ نے حاصل کرا, قانون کی تعلیم آپ نے حاصل کی. He was appointed as نائب منشی in the office of the Commissioner of Agra. آپ سب سے پہلے جو منشی کی حیثیت سے ان کی یہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ لا کے یا قانون کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو پہلے منشی کی حیثیت سے کام کرنا پڑتا ہے, آپ قانون کو سیکھتے ہیں. تو اس طرح سر سید احمد خان نے بھی نائب منشی کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کیا کمشنر آگرہ کے آفس میں. From here he started his career as an employee of East India Company. پھر اس کے بعد جو ہے آپ ایسٹ انڈیا کمپنی میں جو ہے آپ نے فرائض سر انجام دیے. He became منصف in 1847. پھر نائب منشی کے بعد آپ منصف بن گئے, ان کی جج بن گئے 1871 میں. And were transferred to Delhi in 1846. اور آپ کو 1846 میں جو ہے دہلی میں ٹرانسفر کیا گیا. He started writing editorial for a newspaper and wrote different essays on various topics. اور اس کے بعد آپ نے اخبار کی ایڈیٹوریل لکھنا شروع کیا. ان کے اخبار میں آپ نے جنرل میں ایڈیٹوریل پیج ان کے آپ نے ایسے لکھنا شروع کیا اور مختلف ایسیز اور مختلف ٹاپکس پر مختلف قسم کے آپ نے ایسے لکھنا شروع کیا مختلف اخبارات میں. During the War of Independence in 1857, he was in Bijnor and it was here that Sir Syed Ahmad Khan saved the life of many Britishers and wrote Qazi Superintendent Revolt. کہ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران جو ہے آپ بجنور میں ان کی آپ کی پوسٹنگ تھی, تو اس وقت سر سے جب آپ بجنور میں تھی اور جب مسلمانوں اور ہندو نے بہت سارے انگریز خواتین اور بچوں کو مار ڈالا تو آپ نے ان کی لائف بچائی, ان کے آپ نے ان کو بچایا اور ان کی زندگیاں جو ہے محفوظ رکھی. اور اس دوران آپ نے ایک جو ہے رسالہ لکھا قاضی سپرنٹینڈنٹ ریوولٹ, رسالہ اسباب بغاوت کے ہند کے نام سے. اس میں آپ نے وجوہات لکھی. اس نے یہ کہا کہ جنگ آزادی کی جو مین ذمہ داری وہ انگریزوں پر جاتی ہے, کیونکہ انگریزوں نے سماجی, سیاسی, مذہبی اور مختلف میدانوں میں ہندوستان کے لوگوں کو پیچھے کیا, ان کو شامل نہیں کیا. تو یہ وجہ بنی جنگ آزادی کی, نہ کہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے بغاوت کی. تو آپ نے یہ جو ہے اسباب بغاوت ہند کے نام سے یہ رسالہ شائع کیا. In 1869 he visited England with his son Sayyid Mahmud and wrote the reply of Sir William Muir blasphemous book The Life of Muhammad, which was named as خطبہ احمدیہ. 1869 میں جو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ انگلستان چلے گئے, وہاں پہ آپ نے جو ایک کتاب لکھی لائف آف محمد کے جواب میں, جو کہ لکھی گئی تھی سر ولیم میور نے لکھی تھی. اور یہ جو ہے حضرت محمد کی لائف کے بارے میں جو ہے اسے بہت سی غلط جو ہے باتیں لکھی تھی اور گستاخانہ انہوں نے باتیں لکھی تھی. اس کے جواب میں آپ نے خطبات احمدیہ لکھی. اچھا, he became منصف of Small Cause Court in 1870. آپ ایک چھوٹے جو ہے کوڈ کا عدالت کے ایک جج بن گئے 1870 میں. ان گاڈ ریٹائرڈ ان 1876 اور آپ اپنے ان کی گورنمنٹ سروس سے 1876 میں ریٹائر ہو گئے. He was awarded as Sir in 1888. آپ کو 1888 میں سر کا خطاب ملا. and died on March 27, 1898 in علی گڑھ, اور 1898 میں آپ علی گڑھ میں وفات پا گئے. تو یہ تھی آپ کی لائف کے حوالے سے ایم اینڈ آبجیکٹیوز آف علی گڑھ موومنٹ. اب علی گڑھ موومنٹ کی سٹارٹ کرنے کی کیا وجوہات تھی؟ سر سید احمد خان مینشن 3 آبجیکٹیوز آف دا موومنٹ. یعنی کہ آپ نے بیسک بنیادی طور پر 3 جو ہے مقاصد رکھے علی گڑھ تحریک کو شروع کرنے کا. سب سے پہلے ٹو پرسویٹ دا مسلم آف انڈیا ٹو گیٹ انگلش ایجوکیشن, یعنی کہ مسلمانوں کو برصغیر کے مسلمانوں کو راغب کیا جائے کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں. ایٹ دیٹ ٹائم مسلم ور اگینسٹ انگلش ایجوکیشن, کیونکہ اس وقت جو ہے مسلمان انگریزی تعلیم کے خلاف تھے, تو ان کو ترغیب دینا چاہتے تھے آپ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. سیکنڈ ہے ٹو انسٹل دا اسپرٹ آف لائلٹی امنگ دا مسلم فار برٹش گورنمنٹ. مسلمانوں کے اندر جو ہے وفاداری کا اپنے جذبہ پیدا کرنا تھا برطانوی حکومت کے ساتھ. At that time the Muslims were not reconciling themselves to recognize the Britishers as the ruler of India. کیونکہ اس وقت مسلمان قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے کہ برٹشر جو انگریز مسلمان برصغیر کے حکمران ہیں. تو آپ نے کہا کہ جب تک ہم اس کو قبول نہیں کریں گے, ایکسیپٹ نہیں کریں گے, مسلمان جب تک
انگریزوں کو اپنا وفادار نہیں بنائیں گے مسلمان کبھی بھی ہر میدان میں آگے نہیں آ سکتے. تیسری جو بات ہے ٹو کنوینس دا برٹشرز دیٹ مسلم ور دا لوئل سٹیزن آف انڈیا. تیسری بات آپ نے برٹشرز کو کنوینس کرنا تھا, ان کو راغب کرنا تھا کہ مسلمان جو ہے لوئل سٹیزن ہے, وفادار شہری ہے ہندوستان کے. علی گڑھ موومنٹ ان پریکٹس. اب مقاصد 3 تھے, اب اس کو پریکٹیکل عملی طور پر کس طرح کیا سر سید احمد خان اس کو کیسے قائم کیا. تو ان 1858 سے سید احمد خان اسٹیبلش اے پرشین مدرسہ where English education was also given. سید احمد خان نے 1858 میں ایک فارسی مدرسہ آپ نے بنایا, اسٹیبلش کیا, اور وہاں پہ انگریزی تعلیم بھی دی جانے لگی. In 1863 he established scientific society in Ghazipur for the purpose of translating eminent English book in Urdu. 1867 میں آپ نے ایک سوسائٹی بنائی جس کو کہتے ہیں سائنٹیفک سوسائٹی, غازی پور میں بنائی. اس سوسائٹی کے بنانے کا مقصد کیا تھا, جتنے بھی انگلش جو نمایاں کتابیں تھیں, کتابیں تھیں, اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا تاکہ بصائر کے مسلمان اس کو سمجھ سکے. The scientific started publishing a journal in 1866. اب اس سوسائٹی نے جو کہ 1863 میں بنائی گئی تھی, اس نے 1866 میں ایک جنرل, ایک رسالہ شائع کرنا شروع کیا, which was named as علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ, جس کو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کہا جاتا ہے. اس جرنل کے چھپوانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں مختلف جو مصنفین کے ادارے چھپائے جاتے تھے, مضامین چھپائے جاتے تھے, تاکہ مسلمانوں کو بیدار رکھا جائے, تاکہ مسلمانوں کو ہر طریقے سے ان کو جو ہے تعلیمی میدان میں سیاسی یا اقتصادی طور پر آگے لانے کے لیے مسلمانوں کو جو ہے آگے لے کے آنا تھا, ترغیب دینا تھا. پھر پیچھے ہم نے پڑھا کہ سر سید جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ 1869 میں انگلستان چلے گئے تھے, تو وہاں سے آ کے آپ نے کیا کیا. آفٹر ریٹرننگ فرام انگلینڈ سر سید احمد خان اسٹیبلش انجمن ترقی مسلمانان ہند. آپ نے ایک انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام سے ایک کمیٹی بنائی فار دا پرپز آف ریوائونگ دا ایجوکیشن امنگ دا مسلم, تاکہ مسلمانوں میں تعلیم کو کی بحالی کے لیے, تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے. ان دا سیم ایئر سر سید احمد خان اسٹارٹڈ پبلشنگ اے جنرل تہذیب الاخلاق فار ریفارمنگ ڈفرنٹ اسپیکٹس آف لائف. اسی سال جو ہے آپ نے ایک رسالہ میں لکھا تہذیب الاخلاق کے نام سے, تاکہ مسلمانوں کی سماجی کی حالات بہتر بنانے کے لیے کس طرح مسلمان جو ہے اپنے آپ کو, کس طرح اپنی زندگی, سماجی زندگی انہوں نے گزارنا ہے. دا انجمن اسٹیبلش محمدن کمیٹی, کیونکہ اسی انجمن نے کیا کیا, محمدن ایجوکیشنل کمیٹی بنائی فار کلیکٹنگ ڈونیشن ٹو اسٹیبلش اے کالج. محمدن کمیٹی کا کام, اس انجمن نے محمدن کمیٹی بنایا اور اس کا کام کیا تھا, عطیہ جمع کرنا تھا تاکہ مسلمانوں کے لیے کالج بنایا جا سکے. ان 1875 دا انجمن فاؤنڈیڈ MAO ہائی اسکول which was upgraded to a college in 1877 by the then Governor General of India George Latin. 1875 میں اسی انجمن نے جو ہے MAO ہائی اسکول, ان کی محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول بنائی, قائم کی, اور یہ اسکول آگے جا کر 2 سال کے اندر یہ کالج بن گئی 1877 میں. اور اس کالج کی افتتاح جو ہے اس وقت کے گورنر جنرل جارج لیٹن نے کی تھی. سر سید احمد جو ہے wished to upgrade the college to university, but it was made a university in 1921 after the death of Sir Syed Ahmad Khan. سر سید احمد خان اس کالج کو جو ہے وہ یونیورسٹی کا درجہ دینا چاہتے تھے, یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے, لیکن یہ آخرکار 1921 میں یونیورسٹی بن گئی, لیکن اس وقت جو ہے سر سید جو ہے وفات پا گئے تھے. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس was set up on December 27, 1886 اور جو ہے کانفرنس قائم کی گئی جس کا نام تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے. It was consist of Muslim educationists for the purpose of. اب یہ اس کانفرنس میں مختلف مسلمان ماہر تعلیم اس میں موجود تھے, اور اس کانفرنس محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے مقاصد کیا تھے. نمبر 1 ٹو انشور دا کوالٹی آف ایجوکیشن ان مسلم, مسلمانوں میں معیار تعلیم کو بلند کرنا, تعلیمی معیار کو بہتری کی طرف لے کے آنا. ریلیجیس ایجوکیشن از پراپرلی گیون ٹو اسٹوڈنٹ, یہ دیکھا کہ مذہبی تعلیم مسلمانوں کو مناسب طریقے سے دی جا رہی ہے کہ نہیں. اور تیسری جو بات ہے ریسرچ فار امپروونگ ایجوکیشن سسٹم, ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے تحقیق کرنا. اس یہ 3 مقاصد شامل تھے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے. کہ ریزلٹ آف علی گڑھ موومنٹ,
کہ اب علی گڑھ موومنٹ کے کیا نتائج سامنے اس سے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. تو نمبر 1 مسلم اور سم ہاؤ کنوینس ٹو گیٹ انگلش ایجوکیشن کہ مسلمان کافی حد تک جو کنوینس ہو گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مغربی تعلیم. علی گڑھ موومنٹ گریٹ سورس آف مسلم لیڈرشپ ان انڈیا اور علی گڑھ تحریک کی وجہ سے جو ہے مسلم لیڈرشپ ان کے مسلم رہنما آگے آئے اور جس کے بعد جو ہے پاکستان حاصل کرنے میں انہیں لیڈرشپ میں اہم کردار ادا کیا. تیسری جو بات ہے the attitude of the Britishers becomes softened toward the Muslim. اب انگریزوں کا جو رویہ تھا ترسید کی تحریک علی گڑھ کی وجہ سے اور آپ کے رسالہ آزاد بغاوت ہند لکھنے کی وجہ سے جو ان کا ایٹیچیوڈ مسلمانوں کے ساتھ نرم ہو گیا اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا شروع کیا جیسے کہ وہ ہندو اور سکھوں کے ساتھ کر رہے تھے. آل انڈیا مسلم لیگ was created in the meeting of Mohammedan Educational Conference. اور علی گڑھ موومنٹ کے بعد ہی کہ بنائے گئے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے دوران ہی 1906 میں مسلم لیگ بنائی گئی. ٹو نیشن تھیوری became strengthened and a more scholarly approach was made to it. ان کی سر سید احمد خان کی علی گڑھ کے بعد ٹو نیشن تھیوری جو 2 قومی نظریہ تھا وہ مضبوط ہو گئی اور اس پر باقاعدہ طور پر کام کرنا شروع کیا. The roots of Pakistan can be traced back to علی گڑھ موومنٹ. اگر ہم پاکستان کی بنیاد دیکھیں تو علی گڑھ تحریک کی وجہ سے ہی جو آئی سی کے روح اور عوام جتنے بھی قائدین تھے انہیں کی وجہ سے جو ہے آخر کا جو ہے پاکستان بن گیا.